کہ آج کے بعد جو بھی اپلیکیشن نیشنلٹی کے لیے کرے گا، اگر وہ کبھی بھی لیگل یو کے میں داخل ہوا تھا 20 سال پہلے 30 سال پہلے، تو اس کا اپلیکیشن ریفیوز کریں گے۔ لوگ یہاں پہ پیدا نہیں ہوئے تھے، چاہے وہ برٹش ہیں، جو لوگ یہاں پہ پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم ان سے بینیفٹ انٹائٹلمنٹ چھین لیں گے یہاں پہ رہنے کی۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ہی سال جو ہے تقریباً 3 لاکھ کے قریب جو ہے وہ بندے کو ڈپورٹ کریں گے یو کے اندر سے۔ کیا برطانیہ امیگرینٹس کے لیے خصوصاً پاکستانیوں کے لیے نو گو ایریا بننے جا رہا ہے فیوچر میں؟ جو کہ کئی مرتبہ پاکستان سے نہیں ہوتا تعاون، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ملکوں کو بین کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عذر جاوید اور لندن سے موجود ہوں آپ کے ساتھ۔ پاکستانی جو اوورسیز ہیں یہاں پر برطانیہ میں، وہ گزشتہ چند سالوں سے ذرا پریشان ہیں، مسائل کا شکار لگ رہے ہیں۔ وہ مسائل ہیں امیگریشن کو لے کے، صرف پاکستانی نہیں، انڈین ہو، بنگالی ہو یا دوسری نیشنلٹیز کے، وہ ایک پریشر محسوس کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہ حکومت کیا کر رہی ہے، اگلے آنے والی حکومتیں کیا کریں گی۔ اسی کو لے کے بلدیاتی الیکشن ہوئے، اور بلدیاتی الیکشن میں ریفارم پارٹی نے سب کو حیران کر دیا، حیران کیا، پریشان کر دیا۔ اور اس سے پریشان جہاں حکومت وقت ہے یعنی لیبر پارٹی کی گورنمنٹ، وہیں عام امیگرینٹس بھی اس وقت بہت بے چینی محسوس کر رہے ہیں۔ حالات کیا ہوئے، واقعات کیا ہوئے، امیگریشن کس حد تک متاثر ہوگی، لیبر حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اور اگر ریفارم آ گئی تو وہ امیگرینٹس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اس پہ ایک ماہرانہ تجزیہ لینے کے لیے ہم نے انوائٹ کیا آج بیرسٹر غلام مصطفیٰ خواجہ صاحب سے، اور ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کی آمد کا۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو ساری اس وقت چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے، اور خاص طور پہ پوسٹ لوکل الیکشن سینیریو کو؟ ریفارم تو نہیں چھوڑے گی میرا خیال ہے امیگرینٹس کو، اور اس سے پہلے مجھے لگتا ہے لیبر پارٹی بھی کارروائی اپنی تیز کرے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ تقریباً پچھلے سال سے اس کے آثار بن رہے تھے۔ یاد ہوگا ہم نے بھی 1-2 مرتبہ اس کے اوپر بات بھی کی تھی کہ کافی زیادہ تبدیلیاں جو ہیں لیبر پارٹی سے جو ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھیں، وہ پچھلے سال ہی آنی شروع ہوگی۔ 2025 میں ریپیٹڈلی چینجز آئی ہیں، جولائی میں، اکتوبر میں، مارچ میں۔ یہ لیبر پارٹی کا ویسے وتیرہ نہیں تھا، ایک سال میں ایک مرتبہ چینج آتی تھی جو کہ اپریل میں آتی تھی۔ ایسے ہی امیگریشن پچھلے 15 سالوں سے میں ڈیل کر رہا ہوں اسی طرح ایک روٹین میں، مگر یہ پہلی مرتبہ ہوا، اور وہ تھا کیونکہ ریفارمز کا ان کو ڈر تھا کہ یہ ریفارمز جو باتیں کر رہی ہے پبلک اس کو پسند کر رہی ہے، اور ہر طرف ایک امیگریشن کا رولا چل رہا ہے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو تھوڑا سا دبایا جائے تاکہ کم سے کم امیگرینٹس جو ہیں وہ یو کے میں آئیں، مگر اس کا کوئی فائدہ حل نہیں نکلا۔ لیبر پارٹی تقریباً 1500 کے قریب جو ہے وہ اپنے کاؤنسلر ہار گئی، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اتنے زیادہ ہارے ہیں، بلکہ ویلز کے اندر جو وہاں پہ ایک جگہ سے ہارے ہیں، وہاں پہ 100 تقریباً 5 سال بعد لیبر پارٹی جو ہے وہ لاسٹ کیا ہے ویلز اسمبلی کے اندر۔ اسی طرح اسکاٹ لینڈ کے اندر بھی لیبر پارٹی کو جو ہے شاندار شکست ہوئی ہے، اور جو عبرتناک شکست ہوئی ہے، اور دوسری جو SNP ہے اس کو شاندار کامیابی ملی ہے، فتح ملی ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں نا، ان کا اس وقت جو ہے نا ایک عروج پہ آیا ہوا ہے برطانیہ کے اندر، اور یہ دیکھنے میں، اور انگلینڈ کے اندر ریفارمز ہے۔ اب ریفارمز جو ہے اس نے لیبر پارٹی سے، خاص طور پہ لندن کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اتنی اچھی جو کاؤنسلز تھیں لیبر کی وہ ساری جاتی رہی ہیں، جو کہ سیدھی بتا رہی ہے کہ اگلی جو حکومت ہے اس کے لیے ریفارم اب ایک جو ہے ناگزیر ہو چکی ہے، وہ آ رہی ہے۔ اب لیبر پارٹی جو ریفارمز کی پالیسیز ان پہ تو ہم بات کرتے ہی ہیں، مگر جو ابھی ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ لیبر، کیونکہ لاسٹ ایئر لیبر نے ریفارمز کے ڈر سے کافی زیادہ تبدیلیاں لے کے آئی، ورک پرمٹ کے اوپر، نیشنلٹیز کے اوپر، مطلب جو سب سے بڑی جو چینج نیشنلٹی کے اوپر لے کے آئی وہ 12 فروری کو لے کے آئی تھی 2025 میں، کہ اسی دن ہی اپلائی بھی کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی اپلیکیشن نیشنلٹی کے لیے کرے گا، اگر وہ کبھی بھی لیگل یو کے میں داخل ہوا تھا 20 سال پہلے 30 سال پہلے، تو اس کا اپلیکیشن ریفیوز کریں گے، اور جو لوگ ڈینجرس طریقے سے بوٹوں کے ذریعے کشتیوں پہ بیٹھ کے یا ٹرکوں میں بیٹھ کے یو کے میں آئے ہیں ان کو کبھی نیشنلٹی نہیں دیں گے۔ اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی سخت جو ہے وہ سٹانس لیا لیبر پارٹی نے، اور پھر پورا سال وہ لیتے رہے، مگر اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ امیگرینٹس نے بہت زیادہ جو ووٹ ہے وہ گرین پارٹی کو دے دیا ہے، جو کہ کافی امیگرینٹس کے حق میں ہے، ڈیپورٹیشن کے خلاف باتیں کرتی ہے، غزہ اور فلسطین کے ایشو کے اوپر بھی وہ سٹینڈ کیا انہوں نے، تو اس وجہ سے کافی زیادہ تعداد میں جو امیگرینٹس ان کا ووٹ جو ہے وہ لیبر پارٹی سے شفٹ ہو کے اس طرف چلا گیا ہے۔
اور جو یہاں کی کمیونٹیز ہیں، سیٹل لوگ ہیں یا پرانے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ بینک اس کی طرف متاثر کر دیا. مگر ابھی تک کافی جو لوگ ہیں ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ جو ریفارمز کی جو پالیسیز ہیں جب وہ اعلان کر رہے ہیں وہ جو یہاں پہ سیٹل لوگ ہیں وہ ان کو بھی متاثر کریں گی. مطلب ایک بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب آئیں گے پاور کے اندر تو ہم لوگ جو لوگ یہاں پہ پیدا نہیں ہوئے تھے، چاہے وہ برٹش ہیں، جو لوگ یہاں پہ پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم ان سے بینیفٹ انٹائٹلمنٹ چھین لیں گے یہاں پہ رہنے کی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مطلب یہاں پہ رہ سکتے ہیں مگر وہ بینیفٹس نہیں لے سکتے. وہ صرف جو بون یہاں کے ہوں گے اور جو یہاں کے پیدائشی ہوں گے وہ ہم صرف ان تک ریسٹرکٹ کر دیں گے. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ہی سال جو ہے تقریباً 3 لاکھ کے قریب جو ہے وہ بندے کو ڈپورٹ کریں گے یو کے اندر سے. 50 سے 60 ہزار تک مطلب میکسیمم جو ہے نا نمبر گیا ہے جو ریموو ہوا ہے تاریخ میں. مطلب جب بھی زیادہ سے زیادہ مطلب کہ ریفارم ایکچوئل تھریٹ ہے امیگرینٹس کے لیے انکلوڈنگ پاکستان. بالکل میرے خیال سے صرف امیگرینٹس کہنا تو ایک حد تک ہوگا، بلکہ وہ امیگرینٹ سے بڑھ کے باقی تقریباً ساری جو کمیونٹیز ہیں ان کے لیے بھی وہ تھریٹس بنتے جا رہے ہیں. کیونکہ جو ان کی جو میں نے بات کی شروع میں کہ یہ نیشنلسٹ ٹائپ کی پارٹی ہے، وہ فار رائٹ ہے، یہ انتہا پسند کہہ لیں. ان کی جو پالیسیز جو اس وقت نظر آ رہی ہیں نا وہ کافی زیادہ مطلب امیگرینٹس تو وہ ہیں جو فرض کریں ابھی آئے ہیں، ابھی کسی ویزاز کے اوپر رہ رہے ہیں، یہ وہ اگر جو لوگ سیٹلڈ ہو چکے ہیں، جو لوگ 10 15 سال سے نیشنلٹی ہولڈرز ہیں، اگر وہ ان کو بھی کریں گے تو وہ امیگرینٹس تھوڑے رہ گئے. تو امیگرینٹس کے تو وہ ختم، وہ اس کیٹیگری سے باہر نکل گئے. مگر پھر بھی ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر کافی زیادہ وہ سختیاں کریں گے. ابھی ان کے 1-2 کاؤنسلر انہوں نے سسپینڈ کیے ہیں جنہوں نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ گری ہوئی باتیں کی ہیں نائجیرینس کے حوالے سے، اور جو اس کے اوپر ان کو پارٹی نے پھر سسپینڈ بھی کیا ہے، رائٹلی کیا اس طرح کے لوگ. تو اگر اس طرح کے لوگ اس طرح کی پارٹی میں آئیں گے تو ظاہری بات ہے امیگرینٹس کو بہت زیادہ خطرات جو ہیں وہ درپیش ہو سکتے ہیں. لیبر پارٹی کے اندر تو اقتدار کی جنگ چل رہی ہے، پتہ نہیں یہ آنے رونے تک سر کے اسٹامر رہتے ہیں یا نہیں. لیکن کیا لیبر پارٹی امیگریشن میں مزید سختیاں کرنے جا رہی ہے؟ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ ابھی جو پچھلے سال کی 2025 کی چینجز ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر بریک لگے گی. اب تقریباً 27-28 میں جا کے کہیں پہ یا 29 میں جا کے الیکشن سے پہلے کچھ جو ہے وہ تبدیلیاں شاید کچھ اور دیکھنے میں، کیونکہ کافی زیادہ تبدیلیاں ہو گئیں. مگر اب ایسا نہیں ہوگا. اب کیونکہ لیبر پارٹی کو جو ہے وہ پتہ چل چکا ہے کہ جس طرح انہوں نے 1500 کاؤنسلر ہارا ہے ملک میں، تو انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ان کی جو ہے وہ عوام میں مقبولیت کی سطح تک گر گئی ہے. تو اب اس کو واپس لانے کے لیے وہ جو ہیں ایک تو جو کافی زیادہ ان کی جو جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ برٹش اسٹیل کو وہ جو ہے وہ اسٹیٹ اون کرنے لگے ہیں، نیشنلائز کرنے لگے ہیں. مسئلہ کہ جو نیشنلسٹ قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں کچھ تو وہ کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو امیگریشن کے حوالے سے تبدیلیاں ہیں اب وہ ان کو بہت زیادہ پہلے لے کے آ جائیں گے. تو اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی 1-2 مرتبہ ذکر کیا کہ جو لوگ نیشنلٹی یا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے ڈیو ہیں، یا جو لوگ یہاں پہ انڈیفینٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں 10 سال سے 15 سال سے، اور صرف نیشنلٹی نہیں لے رہے جی کہ وہ جی 2000 پاؤنڈ اس کی فیس لگ جاتی ہے، لائف ان دی یو کے کرنا پڑنا ہے یا یہ وہ کرنا پڑنا ہے. میری ان لوگوں سے یہی ہے کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ ابھی سے اپنے نیشنلٹی اپلیکیشن کر لیں. ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ اگر آپ انڈیفینٹ آپ کا ڈیو ہے تو آپ یہاں پہ پرماننٹ سیٹلمنٹ لے لیں. کیونکہ جو لوگ لیٹ کر رہے ہیں، کل کو جس طرح کی تبدیلیاں لیبر لے کے آ رہی ہے ابھی، جیسے انگلش لینگویج ابھی انہوں نے اس سال کہا تھا کہ اگلے سال مارچ سے ہم کریں گے، اور مجھے جو لگ رہا ہے وہ شاید اس سال میں ہی اب وہ تقریباً اس کو پیچھے لے کے آئے ہیں اور شاید اسی سال ہی وہ شروع کر دیں. اب وہ جو انگلش کا لیول لے کے آ رہے ہیں جو سیٹلمنٹ کے لیے وہ B2 لیول کا ہے. ٹھیک ہے، وہ A لیول کی انگلش ہے جو کہ کافی مائیگرینٹس جو ہیں وہ اس لیول کی انگلش نہیں بول سکتے، تو وہ اس میں مشکلات میں پھنس سکتے ہیں. تو میری ابھی بھی یہی ہے کہ لیبر پارٹی بہت زیادہ چینجز ابھی سے لے کے آنا شروع کر دے گی، اور جو کہ بہت زیادہ لوگوں کو افیکٹ کریں گی. اگر آپ کے ویزا اپلیکیشن آپ کرنا چاہ رہے ہو، آپ یہاں پہ بغیر کسی اسٹے کے رہ رہے ہو، اوور اسٹے ہو، ایلیگل ہو، آپ یا تو اپنے وطن واپس جاؤ، اور اگر آپ اپنے وطن واپس نہیں جانا چاہتے یا نہیں جا سکتے کسی بھی وجہ سے، تو اب بہتر ہے کہ آپ کسی لائر سے مشورہ کر کے، جینین لائر سے مشورہ کر کے آپ کوئی اپلیکیشن جو ہے اس کو پروسیس کریں، اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے. کیا برطانیہ امیگرینٹس کے لیے خصوصاً پاکستانیوں کے لیے نو گو ایریا بننے جا رہا ہے فیوچر میں؟ جی، اگر جیسے ہوا بھی چل رہی ہے، اگر ریفارم پارٹی آتی ہے تو ویری لائکلی، اور ریفارم پارٹی نے اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ پاکستانیوں کے خلاف کافی مرتبہ ماضی میں سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں. تو اور ان کے اگر آپ دیکھیں نا، ان کو جو فائنینشیل بیکنگ کرنے والے کچھ لوگ ہیں
وہ بھی خاص طور پہ پاکستان کے تھوڑا حق میں نہیں بولتے رہے ماضی میں. تو اگر یہ دیکھیں, ان کی تاریخ دیکھیں, اس پارٹی کی تاریخ دیکھیں نائجل فراج یا جو ریفارم پارٹی ہے, یہ کون سی پارٹی ہے؟ یہ بریگزٹ پارٹی تھی نا. یہ وہی بریگزٹ پارٹی ہے جو یورپین کے خلاف ایک وقت میں اتنی حد تک کی کہ یہاں کے لوگوں کا اتنا ذہن چینج ہوا, جو کہ آپ پچھتا رہے ہیں کہ یورپ سے نکلنے کا, اور یورپ سے ہم نکل آئے. ٹھیک ہے, 27 کنٹریز کا ایک اتحاد تھا, ہم اس میں سے باہر نکل آئے. تو اگر یہ یورپین کے خلاف اتنے زیادہ لیول پہ جا کے وہ لوگوں کو اکسا سکتی ہے, تو پاکستانی یا بنگالی یا انڈین جو لوگ ہیں ان کے خلاف یہ کہاں تک جا سکتے, اس کی تو لمٹ ہی نہیں ہوگی. تو میرے خیال سے بالکل ہمیں ڈرنا چاہیے, بالکل ہمارے جو امیگرینٹس کی کمیونٹیز ہیں ان کو متحد ہونا چاہیے, اور ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ اور اپنی سوچ کو اس وقت نفرتوں یا تفریق میں نہ ڈالیں, بلکہ کچھ ایسے اتحاد کریں جس کی وجہ سے نیکسٹ الیکشن میں کم از کم ہماری آواز پارلیمنٹ یا اسمبلیوں میں کچھ لینے والا, کچھ بولنے والا ہمارے حق میں ضرور ہو. پاکستانی ووٹر روایتی طور پر لیبر کا حامی سمجھا جاتا تھا, لیکن اس الیکشن میں تو وہ پلٹ گئے ہیں. اس پہ کیا کہیں؟ اس میں کافی فیکٹرز ہیں, اگر سب سے بڑا جو فیکٹر ہے نا میرا خیال ہے وہ ایک تو غزہ کے اوپر جو سٹینڈ ہے وہ گرین پارٹی نے ایک اچھا لیا. لیبر کے سٹینڈ کی آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ حق میں ہیں, خلاف ہیں, مطلب وہ کس طرح کی کس جگہ پہ تھے. تو اس کے اوپر بھی کافی زیادہ جو مسلمان کمیونٹی ہے وہ ناراض تھی. اس کے علاوہ جو لیبر کی جو پالیسیز آئی ہیں کہ امیگرینٹس ہمیشہ جو ہیں وہ لیبر کو پسند کرتے ہیں. امیگرینٹس کے ایریاز میں لیبر کو تو کئی مرتبہ کمپینز بھی اتنی خاص نہیں کرنی پڑتی, کیونکہ وہاں پہ جیتی ہوئی سیٹیں ہوتی ہیں. مطلب یہ پتہ تھا کہ یہ لیبر کا ایریا ہے کیونکہ یہاں پہ امیگرینٹس ہیں. اب ان ایریاز میں گرین پارٹی کو تقریباً 500 کے قریب کاؤنسلر مل چکے ہیں, جو کہ بہت بڑا شوق ہے ہمارے لیے بھی اور لیبر پارٹی کے لیے بھی. اور یہ صاف بتاتا ہے کہ امیگرینٹس جو ہیں وہ لیبر پارٹی کی جو پالیسیز ہیں, اور خاص طور پہ جو حالیہ انہوں نے ایکشنز لیے ہیں پچھلے سال جو چینجز لے کے آئے ہیں, اس سے کافی زیادہ ناراض ہیں. پاکستانی اسٹوڈنٹس جو آنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ کیا ہے کیونکہ جو حالات بدل رہے ہیں, چیزیں آ رہی ہیں, کیا ایک فیوریٹ ڈیسٹینیشن مزید رہے گا برطانیہ پاکستانیوں کے لیے؟ دیکھیں, میں فیوریٹ ڈیسٹینیشن تو نہیں کہوں گا. میری خواہش تھی کہ میں یہ کہوں ایز اے برطانوی سٹیزن کہ میں کہوں کہ برطانیہ آپ کے لیے فیوریٹ جگہ آئیں, مگر وہ نہیں کہوں گا. مگر یہ کہوں گا کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ. اتنا زیادہ بھی وہ خراب سچویشن نہیں ہوئی ابھی تک. جو لوگ ابھی بھی آنا چاہ رہے ہیں, ابھی پاکستان کو انہوں نے بین نہیں کیا, فیوچر میں کر سکتے ہیں, اور جو کہ بہت زیادہ پاسبلٹی ہے اس کی کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بین کر دے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسائلم کے کتنے زیادہ کیسز جو ہیں وہ پاکستان کے لوگ اسٹوڈنٹس ویزا کے اوپر لوگوں نے آ کے کیسز ڈالے ہیں. تو اس وجہ سے شاید وہ کریں. دوسرے نمبر پہ ریفارم بھی کہہ رہی ہے, اور لیبر پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جن کنٹریز میں جہاں سے جو ریموو کرنے والے ہیں, جو کرمنلز ہیں یا کوئی غیر قانونی رہتے ہیں, ان کو جہاں پہ ڈپورٹ کرنا پڑتا ہے, ان کنٹریز میں جہاں پہ گورنمنٹ جو ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گی, جو کہ کئی مرتبہ پاکستان سے نہیں ہوتا تعاون, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ملکوں کو بین کر دیں گے. تو میرا خیال ہے جو لوگ یہاں پہ یو کے میں پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, ان کے پاس ابھی بھی یو کے اچھی یونیورسٹیز ہیں, اچھی جگہ پڑھنے کے لیے, مگر یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر نہیں کریں. زیادہ دیر کریں گے تو شاید پھر آپ کے لیے یو کے آنا کوئی زیادہ مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں وہ صرف پڑھنے کے لیے, اور پڑھنے کے بعد یہاں پہ سیٹل ہی ہونا چاہتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاکستان واپس جاتے ہیں, اور پاکستان واپس جا کے اپنے کاروبار کرتے ہیں, یا بزنس کرتے ہیں, یا پروفیشنل پریکٹس کرتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آپ کے لیے ایک سیف انوائرمنٹ نہ رہے گی, تو پھر آپ کا یہاں پہ آنا اور ہزاروں پاؤنڈ یہاں پہ لگانا کوئی بات معنی نہیں رکھتا. تو میرے خیال سے سچویشن زیادہ خراب ہونے سے پہلے اگر آپ آنا چاہیں تو بالکل ضرور آئیں, مگر بہت زیادہ اگر آپ دیر کر دیں گے تو شاید کچھ دوسرے کنٹریز آپ کے لیے زیادہ مناسب رہیں گے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. بیرسٹر صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی, لیبر کی پالیسیاں, ریفارم سے خطرات. تو اس وقت برطانیہ ایک اندرونی خلفشار کا شکار ہے, لڑائی ہو رہی ہے لیبر پارٹی میں, ریفارم کنزرویٹو کے لیے خطرہ ہے. حالات یہاں پر معاشی طور پر بھی خراب ہیں, لیکن ابھی بھی ایک امید ہے, اور اچھے مستقبل کے لیے جو لوگ آنا چاہتے ہیں کوشش کریں, چاہے وہ پڑھنے کے لیے یا بزنس کے لیے, وہ جلد از جلد اپنی اپلیکیشنز اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریں. اب تک کے لیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.